طلاق دینے کے غلط طریقے. اگر طلاق شرعی طریقے کے برعکس دی جائے تو بھی وہ نافذ و مؤثر ہوتی ہے. البتہ خلاف شریعت طلاق دینے والا سخت گنہگار ہوتا ہے، اور قرآن و سنت میں ایسا کرنے سے متعلق شدید وعیدیں وارد ہوئی ہیں. غیر شرعی طریقے سے طلاق دینے کی کئی صورتیں ہیں. جس خاتون سے حقوق زوجیت ادا کیے جا چکے ہوں اسے ناپاکی یعنی حیض کے دنوں میں طلاق دینا حرام ہے، اگرچہ طلاق نافذ ہوگی. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک صاحب نے اپنی اہلیہ کو ناپاکی کے دنوں میں طلاق رجعی دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضی کا اظہار فرمایا اور حکم دیا کہ وہ رجوع کر کے انتظار کریں حتیٰ کہ بیوی ماواری سے پاک ہو جائے. اس کے بعد اگر طلاق دینا چاہیں تو حقوق زوجیت ادا کیے بغیر طلاق دے دیں. یوں ہی پاکی کے دنوں میں حق زوجیت ادا کرنے کے بعد طلاق دینا بھی سخت جرم ہے، تاہم یہ طلاق بھی نافذ ہوگی. اسی طرح ایک ہی نشست میں ایک سے زیادہ طلاق کے دینا بھی گناہ کبیرہ ہے، اگرچہ وہ واقع ہو جائیں گی. پاکی کے ایک دورانیے یعنی طہر میں فقط ایک ہی طلاق دینے کی اجازت ہے. دوسری طلاق دینی ہو تو دوبارہ ماہواری کے بعد پاک ہونے پر حق زوجیت ادا کیے بغیر دے سکتا ہے. یوں ہی تیسری طلاق کے لیے تیسری مرتبہ طہارت کا انتظار کرنا ہوگا. ایک ہی طہر میں متعدد طلاقیں دینا سخت گناہ ہے، اگرچہ ایسا کرنے پر طلاقیں نافذ ہوں گی. خالق کائنات نے سورۃ بقرہ کی جس آیت مقدسہ میں طلاق کے احکام بیان کیے اس کے آخر میں ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. یہ اللہ کی حدود ہیں تو تم ان حدوں سے آگے نہ بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہے.